السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ آئی 95 ٹی وی واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب وعدہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں اس وقت مسقط سے۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک پوائنٹ لاسٹ ویک اٹھایا تھا جب ہم نے آپ کی ریکارڈنگ کمپلیٹ کری تھی کہ ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں۔ واقعات تو بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو ہے بڑی مختصر سی، وہ وائرل ہوئی ہے۔ میں اس کو دکھانا نہیں چاہ رہا بیکاز آف دا ڈیسنسی، لیکن پلیز اچھے الفاظ میں ڈسکرائب کیجئے کہ وہ کیا تھی ویڈیو، اور اس کو وائرل ہوا ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ کے نام سے۔ اور سیکشول ہراسمنٹ ڈاکٹر صاحب یہ کسی ایک ملک یا ایک مذہب تک محدود نہیں ہے، اس سے گلوبل فینومینا، اور یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے ہزاروں سال سے۔ کیا کہیں گی جو پاکستان کے حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے ذرا ہمارے آڈینس کو بتائیے، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ہوا یہ کہ ایک اسلام آباد میں ایک بینک کا منظر ہے، ریسیپشن ایریا ہے، بہت سارے لوگوں کی ملی جلی آوازیں ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، اور ایک جیسے ایک شور کسی کیفیت ہوتی ہے اس میں وہ جو صاحب ہیں وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے آتے ہیں، جو بینک مینیجر ہیں، اور وہ جو ویڈیو جہاں سے بن رہی ہے وہاں کھڑے ہو کے کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں اور واپس اپنی ٹیبل کی طرف جاتے ہیں۔ اب ان کی ٹیبل کے پاس ان کی کوئی امپلائی کیمرے کی طرف بیک کیے ہوئے کھڑی ہیں، اور وہ اپنی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے خاتون کے کچھ جسم کے کچھ حصوں کو ٹچ کرتے ہیں انتہائی ان اپروپریٹ طریقے سے۔ تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس پہ ظاہر ہے بہت شدید ری ایکشن ہوا، اور اس کے بعد بینک مینیجر صاحب کو فائر بھی کر دیا گیا بینک سے، اور اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس پہ پھر لوگوں نے احتجاجاً بہت کچھ لکھا، لیکن لکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سٹل خاتون کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اس پہ خیر کالم بھی لکھا ہے، اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ خاتون کے لیے کیا کچھ کہا گیا تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ ہاں، جی وہ خیر خاتون کے لیے تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ دنیا بھر میں، اگین نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان یا مذہب کا، ہر جگہ جو بھی ہوتا ہے تو خاتون کو بلیم کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خواتین کا، ہماری جو عورتیں ہیں یونیورسلی، آج بھی یہاں ویسٹ میں ٹرم یوز ہوتی ہے گلاس سیلنگ، اور ایکوٹی اور ایکولیٹی اور فیئرنیس تنخواہوں کے اندر، عہدوں کے اندر وہ نہیں ہے، آج بھی ڈیولپ سوسائٹیز میں بھی نہیں ہے۔ اور ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا کیا کہنا، تقریباً 1.5 بلین کے قریب پاپولیشن ہے وہاں پر، جس میں سے 52% جو ہے وہ تقریباً خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گی، کیونکہ ہمارا آپ کا تعلق اس معاشرے سے ہے جو ہم جس لینگویج میں یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں جو اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، پنجابی، پنجاب پاکستان سے ہو گئے، ہندوستان کے ہو گئے۔ کیا کہیں گی کہ یہ اکنامیکلی کتنا سپریشن ہے عورت کے اوپر ہراسمنٹ کا فیکٹر جو ہے؟ جی دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو کچھ کمنٹس بتا دوں جو میرے کالم پہ لکھے گئے، اور مجھے پتا چلا کہ اچھا لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ لوگوں نے کہا خاتون کے نے کوئی بھی رسپانس کیوں نہیں دیا، وہ اپنی جگہ سے ہلی کیوں نہیں، وہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یقیناً پہلے سے تعلق میں تھے، یا اس کو اس چیز سے مزہ آیا ہوگا۔ اس طرح کے رسپانسز تھے جو کہ اگین جو ہے ملبہ وہ عورت پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں تک رہی جنسی ہراسانی کی بات، تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے، خیر دنیا بھر میں عام ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو می ٹو کی موومنٹ جو امریکہ سے شروع ہوئی، ہاروی آئنسٹین کی، اسے نہیں جانتا، لیکن پاکستان میں یوں ہے کہ آپ کو لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے آپ پہ آوازیں کسنا، جسم کو کہیں نہ کہیں سے ہاتھ لگانا، آپ بازار میں جا رہے ہیں کندھا مار کے چلے جانا، انگلیاں لگا دینا، کہیں نہ کہیں ہاتھ سے ٹچ کر دینا، کہیں اور آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا سینٹینس کہہ دینا جس سے پتا چلے کہ یہ اس میں سیکشل کانٹینٹ پایا جاتا ہے، اور
خاتون کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہ وہ اس وقت آگے سے کچھ کہہ نہیں سکے گی. یا تو وہ امپلائی ہے, اسے اپنی جاب کا وہ پرابلم ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ بدنامی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں, یا پھر اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ سکے. لیکن ہاتھ پکڑنے کی صورت میں بھی لوگ بہت سارے ہوں گے جو خاتون کو ایکیوز کریں گے. باہر کیوں آئی, اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے, اس سے بات کیوں کر لی, وہاں کیوں کھڑی تھی, آدمیوں کے دفتر میں نوکری کرنے کی ضرورت کیا تھی, ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. اور پھر بہت ساری جو اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں کہ جو خاندان برادری والے اٹھ کے آ جائیں گے. اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کا رشتہ ہونے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جائے گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور خاتون بیچاری جو ہے سوائے چپ رہنے کے اور کچھ نہیں کر پاتی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم اپنی بات کر رہے ہیں اپنے معاشرے کی, اپنے ملک کی. 74 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. آپ کو پرابلمس کہاں نظر آتی ہیں, اور جو ان ایشوز کو ریورس کرنے کا کورس ہے اس کے لیے کہاں سے سفر شروع کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, اس کا سوال یہ ہے کہ جب امریکہ میں یہ ہوا, جو ہاروی آئنسٹین کا قصہ تھا, کہ جس میں دنیا کے اتنے ترقی یافتہ ملک میں وہ خواتین جو اتنی زیادہ مشہور ہیں, یا ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ بہت ان کے پاس پاور ہوگی, جس میں انجلینا جولی اور میڈونا تک شامل ہیں, وہ تک فیکٹریز میں شامل تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاروی اتنا پاورفل تھا کہ وہ ان کی ہر مجبوری یا ہر پرابلم یا ان کی ہر وش یا ان کی ڈیزائر کو یا خریدنے کی یا سپریس کرنے کی یا کسی بھی طرح سے انہیں چپ کروانے کی طاقت رکھتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری پرابلمز میں جو ہم پچھلے 2 ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کیا فیکٹر نظر آتا ہے, وہ ہے طاقت. کہ معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ ایک جینڈر کو اتنی زیادہ پاور اور اختیار دیتا ہے کہ وہ دوسرے جینڈر کو اوور رول کر جاتا ہے. دوسرا جینڈر جو ہے وہ اس کے سامنے انتہائی کمزور پڑ جاتا ہے, اور اس طاقت اور پاور کے ساتھ وہ ساری اپنی چیزیں کرنے پہ اختیار رکھتا ہے. تو حل جو آپ پوچھتے ہیں, حل تو یہی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ پیٹریارکی سسٹم کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت ہے. پیٹریارکی سسٹم کو ری فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ پاور کا منبع ایک جینڈر کو قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ کمزور اور طاقتور کی گیم ہے. اس میں جب تک ایک بندہ جو ہے یا ایک جو صنف ہے وہ طاقت میں رہے گی اور دوسری اس کے سپریس رہے گی یا اس پہ ڈیپینڈنٹ رہے گی, یہ ہوتا رہے گا, کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا. تو کیا کہاں سے شروعات ہو, یہ میرا سوال دوبارہ وہیں جی, کھڑا ہوا ہے. کہاں سے شروعات ہو؟ آپ سے شروعات ہو. مطلب یہ ہے کہ جو پیٹریارکی سسٹم میں پاور میں ہیں ان سے یہ پاور لینی پڑے گی. آپ کو عورت کو اپنے برابر لانا پڑے گا. آپ کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ جو طاقت میں ہے. عورت تو دیکھیں لڑ رہی ہے, ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہے. لیکن ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں جو اس سرکل کو توڑ پاتی ہیں؟ دیکھیں, میرے جیسی نے کسی نے توڑ دی, ٹھیک ہے, میری بیٹیوں نے توڑ دی, چلیں وہ بھی صحیح ہے. لیکن ایک عام عورت وہ اس کو کہاں تک ختم کر پاتی ہے؟ اس میں پھر وہی فیکٹر آئے گا کہ آپ اس کو اڑنے دیں, آپ اس پہ لگی ہوئی پابندیاں جو ہیں وہ نرم کر دیں, آپ اس کو ایجوکیشن کی ہر فیسلٹی دیں, آپ اس کو اپنی شادی مرضی سے کرنے دیں,
آپ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت دیں. اجازت کا لفظ ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ کسی ایک صنف کو دوسری صنف سے اجازت کی ضرورت ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہی ختم ہونا جانا چاہیے کہ بیٹی یہ سوچے کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں, میرے ابا میری پشت پہ کھڑے ہوں گے. بیوی یہ سوچے کہ ہاں میں اتنی ہی اس گھر میں امپورٹنٹ ہوں جتنا میرا ہسبینڈ امپورٹنٹ ہے, میں اپنی خواہش پہ ویسے ہی کام کر سکتی ہوں جیسے وہ کر سکتا ہے, اور جب میں کروں گی تو مجھے سنب کرنے والے لوگ میرے ارد گرد نہیں ہوں گے بلکہ مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں گے. میرا ہسبینڈ مجھ پہ چھڑی لے کے یا لفظوں کے تیر مار کے کھڑا میرے سامنے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے گا. اسی طرح بہن یہ سوچے کہ مجھے اپنے بھائی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی جو ہے وہ ہر حال میں مجھے سپورٹ کرے گا. تو یہ ایٹیٹیوڈ جب تک نہیں آئے گا آپ کیسے بدلیں گے؟ اب 13 سال کی روتی پیٹتی چیختی بچی کو باپ اور بھائی اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. ہسبینڈ شادی کے بعد طرح طرح کی اس کے سامنے خواہشات کا اظہار کر دیتا ہے, تمہیں اس گھر میں اب ایسے چلنا ہوگا, تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ کا یہ کہنا ماننا ہوگا, تمہیں واٹ از دس؟ اس میں بیوی کہاں ہے؟ اور بیوی یہ کیوں نہیں کہتی کہ سنو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا, تمہیں بھی یہ کچھ کرنا پڑے گا. اس میں یہ کہاں ہے کہ ہی از دا ڈومیننٹ پرسن اینڈ اس کو ایک پورا ہدایات کا چارٹ یا کیا کہتے ہیں ہدایت نامہ خداوند اسے پیش کرنا ہے. تو یہ جب تک آپ توڑیں گے نہیں کیسے ختم ہوگا؟ اچھا, اس کے کئی اینگل ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے میں پاکستان کے حوالے سے سیاسی اینگل ہے, معاشرتی اور مذہبی ہے. تو سیاست میں تو آپ کو خواتین کو کوٹا دے دیا گیا کہ بھائی پروونشل اسمبلیز میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں کوٹے پہ خواتین آئیں گی. ساری سیاسی جماعتوں میں انہوں نے وومن ونگ بنا دیے, اور امیج کے خاطر کہ بھائی کیونکہ ایک نے بنایا تو دوسرے نے بنایا تو تیسرے نے بنایا, کہ ہم نے وومن کو سیاسی طور پہ خواتین کو امپاور کر دیا. اب معاشرتی طور پہ آ جائیے کہ جی ٹھیک ہے, ہم اسکولوں میں سلیبس ہے, ایکوالٹی ہے, بڑے بڑے قانون بنا دیے, بڑے بڑے سول رائٹس کی جو نان پروفٹ این جی اوز ہیں وومن رائٹس پہ بہت ایڈوکیسی کرتی ہیں, فنڈز لیتی ہیں, شو بزنس ہوتا ہے, یہ سب آپ کو پتا ہے کہ بھائی خواتین کی چیمپئن بن گئی ہیں رائٹس کی. اب جو نازک مسئلہ ہے وہ آتا ہے مذہب کا ایلیمنٹ, خاص کر میں پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ وہ بنا تو نہیں تھا, کہتے ہیں کہ جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا. اچھا خیر, دوسرا سوال اسی حصے میں آ رہا ہوں, سوال مکمل کر کے جواب آپ سے دوں گا. فلی لوڈڈ سوال ہے کہ کیونکہ مذہب کا ایلیمنٹ آ گیا تو ایک تو ہمیں اللہ اور خدا کا فرق نہیں پتا, ہم تو اسی پہ لڑتے ہیں کہ تمہارا اللہ ہے تو میرا خدا ہے, اور اللہ اور خدا کا فرق نہیں پتا اس قوم میں. بھائی کہ اللہ جو ہے وہ عربی ہے, خدا ایرانی کا لفظ ہے, تو جس کے پیچھے درہم ہے یا سعودی ریال ہے اس میں خدا اور اللہ ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ اللہ اور خدا تو دونوں اس معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مذکر ہے, کوئی مرد ہے. اللہ اللہ دے گا, ہم یہ نہیں کہتے اللہ میاں دے گی, سوائے پٹھانوں کے یہ نہیں کہتے کہ اللہ میاں دے گی اللہ. اب آپ کیا کہیں گی جس معاشرے میں آپ کا پیدائشی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہو, وہ مذہب تو عورت کے معاملے میں کدھر کھڑا ہوا ہے؟ اب دیکھیے آپ ہنسے نہیں, پہلے ہنسنا آپ نہیں کا ہے, جواب دینا ہے آپ آپ کے نے. آپ کے سوال کا جواب میں سیاست سے شروع کروں گی کہ سیاست میں آپ عورت کو لے آئے ہیں یا ونگز بنا دیے گئے ہیں. سیاست میں عورت کو لا کے آپ نے اس کا حشر کیا کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیے. کوئی اٹھتا ہے تو عورت کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیتا ہے, کوئی اٹھتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو دیکھو اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ تمہارے پیسے سے پلاسٹک سرجری کروا کے آئی ہے. مجھے یہ بتائیے اس طرح کی گری ہوئی اور نیچ باتیں کیا ایک عورت مرد کے لیے کہتی ہے کہ ذرا اپنی مونچھیں تو دیکھو کہاں جا رہی ہیں, اور کیا تم نے اپنی توند دیکھی ہے کس طرح سے لٹک رہی ہے؟ یعنی آپ
आदमी का ज़हनी मयार देखिए कि औरत को अगर स्नब करना है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी असेंबली में खड़े होके, तो वो उसकी बॉडी शेमिंग कर रहा है ये कह के कि ट्रैक्टर ट्रॉली। तो अगर वो मैं उनकी जगह होती, शीरी मजारी की जगह, तो मैं उन्हें आराम से किसी न किसी की तोंद का या किसी न किसी की गंज का या किसी न किसी और चीज को मैं भी कह देती कि आप यहाँ पे मुल्क की किस्मत संवारने आए हैं या एक औरत जो किसी न किसी तरह असेंबली में पहुंच गई है उसकी बॉडी शेमिंग करने आए हैं। यही हाल आपने बेनजीर के साथ किया। क्या क्या कैरेक्टर स्केचिंग बेनजीर की नहीं की गई, ठीक है? तो आप कहाँ कहाँ की बात करते हैं? 52% का में से जो एक इक्का दुक्का आगे निकल आती है उसको ये पेट्रियार्की का मारा हुआ मर्द उसका हशर क्या करता है? इसी तरह आपने माशरती बात की, तो आपके स्कूलों में और कॉलेजेस में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होती है। वो डिस्क्रिमिनेशन स्कूलों कॉलेजों से शुरू नहीं होती, वो घर से शुरू होती है। मेरी एक दोस्त है, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। उन्होंने बेटे को पढ़ाया बहुत हाई फाई प्राइवेट स्कूल में और बेटियों को पढ़ाया उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने जब उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरे पास जवाब था। औरत पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग। माँ बाप को ये लगता है कि लड़के पे इन्वेस्टमेंट करना हमारा लॉन्ग टर्म फायदा है, हमारे साथ रहेगा, हमारा बेटा है, बुढ़ापे में हमें संभालेगा। लड़की ब्याह के अगले ले जाएंगे, फायदे अगले चखेंगे। वो क्या कहते हैं, दुख सहें बी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। तो वो वाला हिसाब है, ये घर से शुरू होता है और उसके आगे जो टीचर्स आते हैं, जो स्कूल कॉलेज का माहौल होता है, वो भी यही होता है। ज्यादातर टीचर्स आपको आप मेडिकल कॉलेज में चले जाए तो कहते चले जाते हैं तुम लोगों ने तो शादियों के बाद बैठना है घरों में, ये जो तुम्हारे साथ लड़के हैं ना ये करेंगे काम, असल में इनको आगे आने दो। तुम लोगों ने पढ़ के करना क्या है, खावन को खुशी करना है ना। ये पढ़े लिखे लेवल पे बात होती है कि औरत की जिंदगी का मकसद खावन को खुश करना है और कुछ नहीं है उसकी जिंदगी का मकसद। आगे आप चलें, जो आपने मजहब की बात की, तो हमारा मजहब तो ये कहता है कि जी तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। कहां से इसमें आ गया कि मर्द पे फर्ज है और औरत पे फर्ज नहीं है? दूसरी बात, इस्लाम की खातूने अव्वल बीबी खदीजा थी, इतनी ताकतवर औरत, इतनी इंडिपेंडेंट औरत, जो उस जमाने में इतना बड़ा बिजनेस अकेली रन कर रही हैं और खुद मुख्तारी की और कॉन्फिडेंस की और इंडिपेंडेंस की इंतहा देखिए कि पैगंबर इस्लाम को अपने पास हायर कर रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब उन्हें पसंद आ जाते हैं तो उन्हें प्रपोज कर रही हैं। 40 साला खातून एक 25 साला नौजवान से पूछ रही हैं क्या मुझसे शादी करोगे? आपने इस्लाम 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 का नाम लेते हैं, क्या ये जुर्रत, ये एतमाद, ये आजादी आप आज की औरत को देते हैं कि वो जाके अपनी मर्जी से किसी भी आदमी से ये जाके पूछे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? इस्लाम के पास तो मिसालें हैं, लेकिन मसला ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारा पाकिस्तान में जो कल्चर है, बेसिकली पाकिस्तान में कौन है? वो लोग हैं जो इंडो पाक में सदियों से रह रहे थे, बड़े सगीर में उसके बाद इस्लाम आया, कन्वर्ट हुए, लेकिन कन्वर्जन से आपका कल्चर तो चेंज नहीं हुआ। मैं चूंकि इंडियंस के साथ काम करती हूँ और मेरे साथ बहुत ज्यादा हिंदू हैं, और जब मैं उनकी देखती हूँ बहुत सारी कल्चर की बातें, तो मैं कहती हूँ हम तो 100% ये फॉलो कर रहे हैं कि भाभी माँ का कॉन्सेप्ट कि जी बहू आएगी और वही सबको देगी और बहू फिर सारे घर का काम करेगी और जॉइंट फैमिली सिस्टम। अरब में
जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई मिसाल नहीं है। अगर अरब में जब शादी होती है तो जब लड़की घर से रुखसत होती है तो लड़का भी घर से रुखसत होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा एक बड़ा खानदान एक बेचारी लड़की को उठा के अपने पास ले जाए और फिर सारे उसको बैठ के उसकी सुपरविजन शुरू कर दें। यहाँ पे एक लड़का जो है वो उसके घर का इंतजाम पहले से करता है, और अगर वो अपने घर से निकलकर अपने नए घर में आ रहा है तो लड़की भी फिर अपने घर से निकल के नए घर में जा रही है। यहाँ वो एक दूसरे को के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अकेले हैं। प्लस जहेज नहीं है। हमारा जो जहेज के बगैर लड़कियां क्या यानी कुछ बन नहीं पाता, माँ बाप बेचारे मर जाते हैं इस फिक्र में। अरब में किसी भी जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि मेरे साथ जो इंडियन कोलीग्स हैं वो जहेज सारी उम्र जमा करते रहते हैं और करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की तो वो सलामी देते हैं कि नहीं ये हमारा कल्चर है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को या कल्चर को। वैसे मेरा एक ऐसी आपको मजेदार बात सुनाऊं, मेरा एक जॉर्डेनियन कुलीग था, तो उसको जब एक दफा मैंने सुनाई ये बात कि हमारे यहाँ जहेज नहीं है, हमारे यहाँ जहेज बहुत है और हम बहुत कुछ माँ बाप दे के रुखसत करते हैं और लड़के को कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि यहाँ लड़के को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसने हंस के कहा कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, प्लीज मेरी अपनी किसी बहन से शादी करवा दो। तो मैंने उससे तो कहा कि मतलब नहीं। हम वापस आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, हमारे जी पास जी 2 मिनट है। तो आप इससे एग्री करेंगी कि एक कहलाता है शेम फैक्टर, शर्म का फैक्टर, कि अगर किसी बच्ची को छेड़ा जाए या खातून को छेड़ा जाए तो वो शर्म के मारे कहती नहीं, किसी से इजहार नहीं करती है कि मेरे साथ पता नहीं लोग मुझे किस नजर से देखेंगे। डू यू थिंक कि पहला स्टेप ये होना चाहिए पाकिस्तान जैसे माशरे में भी कि जो ये शेम फैक्टर है इसको ओवरकम करके और जो है वो इनकरेज किया जाए कि तुम्हारे साथ अगर किसी ने ज्यादती की है, चाहे वो स्कूल में है, घर में है, कजन्स ने की है, मदरसे में हुई है, वर्क प्लेस पे हुई है, तो उसको कहो, बताओ। क्या कहेंगी आप? क्या करेगी बता के। शेम फैक्टर को अगर वो मिसाल के तौर पे इसी खातून को सब लोग कह रहे हैं कि इस खातून को अपनी वीडियो ऑन कर लेनी चाहिए और बता देना चाहिए और उसको, तो आप मुझे बताएं कि अभी वो ऑन नहीं कर रही तो क्या कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे, इसको मजा आया होगा, ये ताल्लुक में होगी, इन दोनों के दरमियान चक्कर चल रहा होगा। आप पूरी सोसाइटी को जब तक चेंज नहीं करेंगे और ये सिस्टम नहीं तोड़ेंगे, उसमें से उसके बगैर कोई भी औरत ये स्टेप कैसे उठाएगी, अच्छा, तो किसमें अब मैं, इतनी जुर्रत होगी, जी, आपका किसमें। पॉइंट आ गया। अब जी मैं आपसे आखिरी, हमारे पास 1 मिनट है, कि ये हम बात करें सेक्सुअल हरासमेंट और रवैयों की पाकिस्तान में। जब मैं सोशल मीडिया पे पिछले कोई 8-10 साल से देख रहा हूँ लैंग्वेज किसी भी इशू के ऊपर, और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं मर्दों की तरफ से, मेजोरिटी जो आप बता रही हैं, जो रवैये हैं और लैंग्वेज है, या हमारी खवातीन की जो पिछले 25-30 साल में एक जहनी, वो एज नहीं है जहां हम आप बड़े हो रहे थे, कि अब मुझे नजर आती है वो अप्रोच, वो सोच, वो लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है कि हम इतना सड़ और गल चुके हैं सियासी तौर पे, माशरती तौर पे, मजहबी तौर पे, कि हम इस मुल्क 74 साल के मुल्क में एज ए नेशन, एक कौम तो बनी नहीं, एक नासूर बन चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए आपका ये चीजें आती हैं आप में तालीम से, उसके बाद तरबियत से और तहजीब से, ठीक है। आपका जब तालीमी मयार गिर गया है, आप के आवाज नहीं आ सामने रही। आएगा, जी। ये यही 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 चक्कर होगा। आपको इन चीजों को किसी भी चीज को रिफाइन करने के लिए आपको जरूरत है अच्छी तालीम की, लेकिन जहां आपके साथ साथ तालीम को कंडेम करने वाले लोग मौजूद हैं, जहां लोग कहते हैं कि नहीं मदरसे ही हमारे लिए काफी हैं, या जहां पे इतनी बहुत सारी और चीजें आपने मिक्स कर दी हैं, तो उसमें से आपको डिटीरियोरेशन ही नजर आएगी। इसमें तो एक
मैस चेंज की जरूरत है, जिसमें आपके पास लिटरेचर पढ़ाया जाए, आर्ट पढ़ाया जाए स्कूलों कॉलेजेस में। मैं और सॉरी डॉक्टर साहब, हमारा टाइम हो गया। जहां इन ट्रेंड्स को सेट होता है, ऊपर से लीडरशिप को देखते हैं लोग। मैं एक तल्ख नोट के साथ ये प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, उसका सेक्सुअल हरासमेंट से बहुत बड़ा ताल्लुक। जिस माशरे में हमारे लीडर शादीशुदा नानियों को घर से भगा के अपनी चौथी और तीसरी बीवी बनाएंगे, उस माशरे में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ख्वातीन व हजरात, इन अल्फाज के साथ तल्ख हकीकत है, लेकिन जब तक बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे, हम इस कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। तो हम जो ऊपर देखते हैं, हमें ये नजर आता है, इलाज हम क्या करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होगा। शाह करनी को वाशिंगटन स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।